السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 محرم الحرام اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے عراق میں ہوئی۔ ایک عظیم پیغمبر اور ہادی و رہنما تھے۔ قرآن کریم میں 69 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے اور مکی و مدنی دونوں طرح کی صورتوں میں انہیں دین حنیفی کا داعی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد اور عرب کے جد امجد، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والا اور عرب قوم کا ہادی و پیغمبر بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رحمت و برکت اور فضیلت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کے نسل میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے وہ ابو الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت کے ساتھ مال و دولت بھی عطا کیا تھا۔ سخاوت و دریا دلی اور مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے۔ اس کے ساتھ ہی صبر و تحمل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد، بھروسہ اور لوگوں پر شفقت اور مہربانی ان کی خاص صفت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ابو طالب کا صحت یاب ہونا۔ ایک مرتبہ چچا ابو طالب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ بس فوراً ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، آپ کا رب تو آپ کا ہر سوال پورا کرتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو آپ کا بھی سوال پورا کرے گا۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ، اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم روزانہ صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ صورتیں ہر نقصان دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوں گی۔ ایک گناہ کے بارے میں فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں اور سیدھے راستے کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ دنیا کے بارے میں مال و اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں جو تم کو ہمارا محبوب بنا دے، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ آخرت کے بارے میں جہنم کے ہتھوڑے کا وزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں، تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ طب نبوی سے علاج۔ بیمار کے لیے جو مفید ہے۔ ایک مرتبہ ام منذر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ فائدہ چقندر یعنی بیٹ روٹ اور جو بیماری آدمی کے لیے بہت مفید ہے۔ چقندر خون کو صاف کرتا ہے اور جو کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر کسی ناک کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے
جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم مانو اور سنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے، اور مجھ سے کچھ خطا غلطی ہو تو کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔